جانتے ہیں میں جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، اسلام کسی بھی بات کو اللاجیکل اور بغیر کسی ٹھوس بنیاد کے نہیں کہتا. سمجھے نا؟ یہ جو آپ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، ایک بنیادی نقطہ بیان کر کے میں آگے بڑھوں کہ ہر عقیدت قابل قبول نہیں ہے. اور سے سنیے گا، ہر عقیدت قابل قبول نہیں ہے. ہر شے میں، ہر شخص میں عقیدت رکھنے کا نام بھی اسلام نہیں ہے. ہر شے میں اور ہر چیز میں عقیدت رکھنے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں عقیدت رکھنے کا نام اسلام ہے. ایک صلوات پڑھے محمد مجھے اس بات کا علم ہے کہ فرش اعضاء پہ مختلف مسالک و مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں. اس میں بہت سادہ گفتگو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں مسلک اور مذہب کی باؤنڈری سے باہر نکل کر بھی سب تسلیم کرتے ہیں، جنہیں آپ حقائق کلی یونیورسل ٹروتھ کے نام سے جانتے ہیں. کچھ چیزیں یونیورسل ہوتی ہیں، مثلا سچ. ہر انسان اس کی گواہی دے سکتا ہے کہ سچ اچھی چیز ہے، بلکہ اگر جھوٹا بھی کوئی سچ بولتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ سچ سچ ہے. تو جو ہے نا، اسی طرح سے عدالت، جسٹس. روئے زمین پر کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ عدالت اچھی چیز نہیں. اسی طرح سے سخاوت. روئے زمین پر کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جو یہ کہے کہ سخاوت اچھی چیز نہیں. روئے زمین پر کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ شجاعت اچھی چیز نہیں. تو جو ہے نا، ہر انسان ان حقائق کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی میں سے ایک چیز ہے شہادت. بھائی اصل موضوع کی طرف میں آ رہا ہوں. انہی میں سے ایک شے ہے، ایک مقام ہے جسے کہتے ہیں شہادت. بلکہ اس شہادت کے تقدس کا وہ بھی قائل ہیں جو مذہب کو بھی نہیں مانتے. جو ہے نا، جو مذہب کو بھی نہیں مانتے، جو ایتھیسٹ ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، وہ بھی اگر کسی چیز کے تقدس کے قائل ہیں تو وہ ماتدم شہادت کے تقدس کے قائل ہیں. جو ہے نا عزیزان محترم، ہر قوم میں شہادت کا کنسپٹ ہے، ہر ملت میں شہادت کا کنسپٹ ہے، ہر مذہب میں شہادت کا کنسپٹ ہے، ہر بستی میں شہادت کا کنسپٹ ہے. اب ہر اس انسان سے پوچھئے کہ آپ شہید کو کیسا پاتے ہیں، شہید کا احترام کیوں کرتے ہیں، شہید کی عزت کیوں کرتے ہیں، پلٹ کے وہ یہی جواب دے گا، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم اس نے ہماری خاطر جان دی ہے. کیا تمہیں یہ نہیں معلوم اس نے ہماری خاطر جان دی ہے. میں نے کہا میں نادان ہوں، میں سمجھا نہیں. آپ وضاحت کریں کیسے جان دی. عزیزان محترم، کسی نے یہ کہا کیا تمہیں نہیں معلوم اس نے ہماری زبان کی دفاع کے لیے جان دی. کسی نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم اس نے ہماری قوم کی بقا کے لیے جان دی. کسی نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم اس نے ہماری پارٹی کی فلاح کے لیے جان دی. کسی نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم اس نے ہمارے ملک کے استقامت کے لیے جان دی. کسی نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم اس نے ہماری نسل کی سربلندی کے لیے جان دی. کسی نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم اس نے ہماری تہذیب و فرہنگ کی جاویدانی کے لیے جان دی. عزیزان محترم، اب بات اتنی سمجھ میں آئی، ہر کوئی شہید کے تقدس کا قائل تو ہے، لیکن ہر کسی شہید کے مقصد میں اختلاف ہے. شہادت کامن ہے، لیکن ہر شہید کے شہادت کے مقصد میں اختلاف ہے. کسی شہید کی شہادت کا مقصد زبان کا دفاع، کسی شہید کی شہادت کا مقصد
تہذیب کا دفاع، کسی شہید کی شہادت کا مقصد قوم کا دفاع، کسی شہید کی شہادت کا مقصد ملک کا دفاع، کسی شہید کی شہادت کا مقصد ایک خاص تہذیب کا دفاع، تو پتہ یہ چلا جس کا جیسا مقصد ہوتا ہے وہ ویسا شہید ہوتا ہے۔ اگر کوئی زبان کی دفاع میں شہید ہوا تو ممکن ہے وہ زبان کا شہید ہے، اگر کسی ملک کی خاطر شہید ہوا تو وہ ملک کا شہید ہے، اگر کسی بستی کی عبادت کی خاطر ہوا تو وہ بستی کا شہید ہے۔ عزیزو، اب یہ کیسے معلوم ہو کہ ان شہداء میں سب سے بڑا شہید کون سا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ کوئی بستی کا شہید ہے، کوئی زبان کا شہید ہے، توجہ ہے، ہر کسی کی، لیکن ہر کسی کی شہادت کا محدود مقصد ہے، توجہ ہے، اس کی شہادت محدود ہو جاتی ہے، کوئی زبان کے دائرے میں، کوئی نسل کے دائرے میں، کوئی تہذیب کے دائرے میں، کوئی ملک و نسل کے دائرے میں قید ہو جاتا ہے، توجہ عزیزان محترم۔ لیکن یہ بات ضرور طے ہے کہ شہید کہتے اسے ہیں جو کسی مقصد کے لیے دنیا سے قتل کیا گیا، توجہ ہے نا، بلا مقصد اگر کوئی چلا جائے، بس یہاں جملہ جوانوں کے لیے عرض کر کے آگے بڑھوں، دیکھیے سوسائڈ میں اور شہادت میں یہی فرق ہے، جو حالات سے گھبرا کر گھٹنے ٹیک کر جان دے اسے سوسائڈ کہتے ہیں، اور جو حالات کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دے اسے شہید کہتے ہیں۔ جس کے آگے حالات گھٹنے ٹیکتے وہ شہید ہوتا ہے۔ لیکن حضور یہ تو بتائیے کہ یہ کیسے طے ہو کہ شہید بڑا کون ہے، شہید افضل کون ہے، شہید محترم کون ہے؟ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ مذاہب انسانی سماج کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے میرے جہاں تک مجھے معلوم ہے مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، تو دیکھیے رگ وید میں یہ شلوک موجود ہے، اور رگ وید یہ کہتا ہے کہ پرماتما کی خاص برکتیں ان افراد پر ہیں جو ایک ذہین ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، اور جو کمزوروں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بہت توجہ، رگ وید کا شلوک ہے کہ کامیاب ترین انسان وہ ہیں اور پرماتما کی رحمتیں ان پر نازل ہوں گی جو ذہین ہیں، جو فتین ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، اور جو کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، کمزوروں کا دفاع کرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، اب دیکھیے، اب اسی سرزمین کے ایک بہت قدیم مذہب ہے گوتم بدھ کا، بدھ مذہب، اور گوتم بدھ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم میں سے افضل ترین انسان وہ ہے جس کے دل میں انسانیت کے لیے اتنی محبت ہو۔ کہا کیسی؟ کہا جیسے ایک ماں اپنی اکیلی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ بہت توجہ، جیسے ایک ماں اپنی اکیلی اولاد سے محبت کرتی ہے، تڑپتی ہے، اور اگر تم میں سے کوئی افراد ایسا ہے، کوئی فرد ایسا ہے جو بلا کسی تفریق مذہب و ملت اس ماں کی اکلوتی اولاد کی طرح اگر انسانیت سے محبت کرتا ہے تو میری نظر میں سب سے اچھا انسان وہ ہے۔ تو یہ صلوات پڑھے محمد۔ دیکھیے کس طرح سے مذاہب، دیکھیے کس طرح سے سوسائٹی کے بارے میں ترغیب دلاتے ہیں۔ اب آئیے گرو گرنتھ کی طرف، گرو نانک جی کہتے ہیں کہ مذہب کی 3 بنیادیں ہیں۔ کہا مذہب کی 3 بنیادیں ہیں۔ کہا پہلی بنیاد نام جپنا یعنی ذکر الہی کرنا، دوسری بنیاد قرت کرنا یعنی حلال روزی کمانا، اور تیسری بنیاد وند چکھنا یعنی سماج کی، سوسائٹی کی بیلاب
بہت توجہ. یا رسول اللہ بتائیے سب سے بہترین انسان کون ہے؟ عزیز و حدیث تمام اہل اسلام کے یہاں موجود ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا جو سب سے زیادہ نماز پڑھتا ہے وہ سب سے بہترین انسان ہے، جو سب سے زیادہ روزے رکھتا ہے وہ سب سے بہترین انسان ہے، جو سب سے زیادہ حج کرتا ہے وہ سب سے بہترین انسان ہے. بلکہ پیغمبر اعظم کو تا قیامت اسلام کا میسج دینا تھا. پیغمبر نے کہا افضل الناس من انفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس نے انسانیت کی سب سے زیادہ خدمت انجام دی. صلوات پڑھے محمد سب سے بہترین انسان وہ ہے جس نے انسانیت کی سب سے زیادہ خدمت انجام دی ہو، جو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نفع آور رہا ہو. پیغمبر نے نہیں کہا صرف مسلمانوں کے لیے فائدہ بخش ہو، پیغمبر نے نہیں کہا صرف شیعوں کے لیے ہو، پیغمبر نے نہیں کہا صرف سنیوں کے لیے ہو، پیغمبر نے نہیں کہا دیوبندی اور بریلوی کے لیے ہو، بلکہ کہا پیغمبر نے تمام انسانوں کے لیے. بس عزیزان محترم، ان تمام مذاہب کی یہ بنیادی باتوں سے یہ پتا چلا کہ جو سماج کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگا وہی سب سے بڑا انسان ہوگا، وہی سب سے بڑا شہید ہوگا، وہی سب سے بڑا انسان ہوگا. لیکن ابھی ایک مسئلہ حل نہیں ہوا. اتنی بات طے ہوئی کہ انسان بڑا وہ ہے جو انسانیت کے کام آئے، شہید بڑا وہ ہے جو انسانیت کے کام آئے، جو سماج کے کام آئے. لیکن پتہ یہ چلے کہ سماج ہے کیا. ایک صلوات پڑھے محمد پتہ یہ چلے کہ سماج ہے کیا. سماج کسے کہتے ہیں، سوسائٹی کسے کہتے ہیں. دیکھیے عزیزان محترم، ہر چلتی پھرتی شے کو سماج نہیں کہتے. ہر داڑھی مونچھ رکھنے والے کو بھی سماج نہیں کہتے. ٹیکنیکل بھاشا میں سماج لوگوں کے ایک سموہ کو، ایک گروپ کو کہتے ہیں. لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس گروپ کو خالی سماج نہیں کہتے. چند شرائط کی بنیاد پر سماج کہا جاتا ہے. دیکھیے ایک ذوق موجود ہے، اس لیے میں بالکل آرام سے پڑھ رہا ہوں. چند شرائط کی بنیاد پر سماج کو سماج کہا جاتا ہے. کہا سماج کیسے وجود میں آیا؟ انسانوں کا جب مجمع اکٹھا ہوا تو اس سے سماج وجود میں. کہا نہیں، کیا صرف اس مجمع سے سماج وجود میں؟ کہا نہیں، جب اس انسانی سماج کے اندر انسانوں میں روابط قائم ہوئے، توجہ ہے نا، روابط قائم ہوئے، معاملات زندگی قائم ہوئی، اس سماج کو، اس تمام پروسیس کو کہا گیا سماج. میں نے کہا یہ روابط کیسے قائم ہوتے ہیں؟ کہا تجھے نہیں معلوم کہ انسانوں کو بھی کچھ چیزیں جوڑنے کا کام کرتی ہیں. بہت توجہ، انسانوں کو کچھ چیزیں جوڑنے کا کام کرتی ہیں. یہ بات اور ہے کہ کچھ لوگ توڑنے کا کام کرتے ہیں. توجہ نا، یہ بات اور ہے کہ کچھ لوگ توڑنے کا کام کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں جوڑتی ہیں. مثلا زبان انسانوں کو جوڑتی ہے. زبان کے پیوند سے انسان جڑتے ہیں. مثلا تہذیب کے پیوند سے انسان جڑتا ہے. مثلا ثقافت کے پیوند سے بھی انسان جڑتے ہیں. مثلا حسب و نسب بھی انسان کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. مثلا مفاد بھی انسان کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. عزیزان محترم، جب انسان کو زبان جوڑنے کا کام کرے وہ ہم زبان قوم ہوتی ہے. جب تہذیب جوڑنے کا کام کرے وہ ایک تہذیب و ثقافت بنتی ہے. جب انسان کو کوئی انٹرسٹ اور کوئی خاص مقصد جوڑنے کا کام کرے وہ حزب اور پارٹی ہوتی ہے. لیکن جب انسان کو توحید جوڑنے کا کام کرے، جب انسان کو رسالت جوڑنے کا کام کرے، جب انسان کو ولایت جوڑنے کا کام کرے، جب سماج کا وہ حصہ جو توحید کے پیوند سے جڑ جائے، رسالت کے پیوند سے جڑ جائے، ولایت کے پیوند سے جڑ جائے، اس حصے کو کہتے ہیں امت. اس حصے کو کہتے ہیں امت. بس عزیزو 3 سال پہلے
بنتی ہے؟ کہا جب توحید جوڑنے کا کام کرے، جب رسالت جوڑنے کا کام کرے، جب ولایت جوڑنے کا کام کرے، جب اس پیوند سے سماج جڑے تو امت بنتی ہے۔ لیکن امت بھی سماج کا ایک حصہ ہی تو ہے۔ عزیزوں، کہا مولانا آپ اصل موضوع پہ آئیے، آپ کہہ رہے تھے سماج کیسے بنتا ہے، آپ کہاں امت میں چلے گئے؟ آپ انسانیت کی بات کریے، مسلمان کی بات نہ کریے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، توجہ سنیے۔ عرض کیا کہ کچھ چیزیں جوڑنے کا کام کرتی ہیں، اسی طرح سے مختلف اشیاء، مختلف چیزیں جوڑتی ہیں۔ رنگ بھی جوڑتا ہے، نسل بھی جوڑتی ہے، کاروبار بھی جوڑتا ہے، سیاست بھی جوڑتی ہے، معاملات بھی جوڑتے ہیں، تہذیب بھی جوڑتی ہیں۔ لیکن عزیزو، اب کہا ان تمام دھاگوں سے مل کر سماج کا تانا بانا تیار ہوتا ہے۔ بلکہ آسان لفظوں میں کہوں، سماج ایک ایسا کپڑا ہے جس کے مختلف دھاگے ہیں، جس میں ایک دھاگا زبان کا ہے، ایک تہذیب کا ہے، ایک کلچر کا ہے، ایک مذہب کا ہے، ایک سیاست کا ہے، ایک ثقافت کا ہے، ایک نسل کا ہے، ایک رنگ کا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر سماج میں صرف یہ ہو، باقی کچھ نہ ہو تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا شہید سب سے بڑا شہید۔ بھائی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ کون سی زبان بڑی؟ کسی ایک زبان کو بڑی زبان کہیں گے، دوسری زبان والا ناراض ہو جائے گا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ بڑا ہے عزیز، دوسرے قبیلے والے برے مان جائیں گے، ہماری کیا خطا ہے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک بڑا، دوسرے ملک والے برا مان سکتے ہیں؟ کہا حضور آپ نے جن پیمانوں پر کہا کہ سماج بنتا ہے، ان میں تو صرف وہی باتیں ہیں، اور اگر کوئی صرف ان کے لیے جان دے تو وہ کوئی کس بنیاد پہ؟ تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سا شہید اعظم ہے، کون سا شہید برتر ہے، کون سا فرد بڑا ہے۔ عزیزو، میں نے کہا ذرا غور سے سنیے گا، بس ایک باریک جملہ بیان کر رہا ہوں۔ اگر سماج صرف زبان سے بنے اور اس سماج کے اندر عزت کا تانا بانا نہ ہو، زبان تو ہوگی، وہ دوسرے زبان والے کو حقیر سمجھے گا۔ اگر سماج میں تانا بانا صرف رنگ و نسل کا ہو اور وہاں احترام کی صفت موجود نہ ہو تو عزیزوں وہ دوسرے کو پست سمجھے گا۔ اگر سیاست کا تانا بانا ہو لیکن عدالت کی صفت موجود نہ ہو تو ظالم ہوگا، ظلم کرے گا۔ اگر معاملات ہوں لیکن ان میں شفافیت نہ ہو تو استحصال وجود میں آئے گا۔ بس عزیزوں، سمجھ میں آ گیا کہ صرف زبان سے، صرف تہذیب سے، صرف کلچر سے، صرف سیاست سے، صرف ثقافت سے رنگ و نسل ہونا کافی نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے انہیں کہتے ہیں ویلیوز، اقدار۔ بہت اہم، انہیں کہتے ہیں اقدار، سوشل ویلیوز، اقدار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بھی بڑی ایک چیز ہے جس کا نام ہے اقدار، ویلیوز، سماجک مولیہ جسے کہتے ہیں۔ اب بتائیے، کیا کسی سماجک مولیہ اور اقدار اور ہیومن ویلیوز کا کوئی منکر ہے؟ کہا کسی بھی زبان کے ماننے والے کے پاس جائیے، کیا وہ شرافت کو برا سمجھتا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا وہ عدالت کو برا سمجھتا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا وہ صداقت کو، تہذیب کو برا سمجھتا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا وہ شجاعت کو برا سمجھتا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا وہ کرم کو برا سمجھتا ہے؟ کہا نہیں۔ عزیزو، بس یہ پتا چلا، اب یہ ڈھونڈیے کہ سماج میں زبانوں پہ مرنے والے اور ہیں، یہ دیکھو سماجی اقدار کے لیے مرنے والا کون ہے؟ بس جو اقدار کے لیے جان دے دی، جس نے دی ہوگی وہی سب سے بڑا شہید ہوگا۔ بہت توجہ۔
جس نے ان اقدار کے لیے جان دی ہے، ان سماجی بنیادوں کے لیے جان دی ہے، وہ بڑا شہید ہے۔ کیونکہ عزیزان محترم، انسان ٹیکنالوجی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے لیکن محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان سڑکوں کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے لیکن عدالت کے بغیر سماج زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان سیاسی ان نظاموں کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے لیکن الفت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو بس پتہ چلا عزیزان محترم کہ اصل میں سماج میں سب سے اہم ترین ضرورت ہے وہ ان سماجی اقدار کی ہے، وہ ان ہیومن ویلیوز کی ہے۔ بس یہ ڈھونڈیے کہ کس نے ان سماجی اقدار کے لیے جان دی ہے۔ بس عزیزو، تاریخ میں اول و آخر آپ تلاشیے، کسی نے زبان کے لیے، تہذیب کے لیے جان دی، لیکن آپ کو ایک شہید ایسا ملے گا جس نے ان بنیادی اقدار کی حفاظت کے لیے جان دی ہے۔ اس نے ان بنیادی اقدار کے لیے جان دی۔ عزیزو، اگر اس کی جنگ اگر زبان کی حفاظت کے لیے، تہذیب و کلچر کی حفاظت کے لیے ہوتی تو وہ فوج لے کے جاتا، کبھی ایسے لوگوں کو نہ لے کے جاتا، کبھی بچوں کو لے کے نہ جاتا، کبھی عورتوں کو لے کے نہ جاتا۔ عزیزو، یہی دلیل ہے، اقتدار کی جنگوں کے سپاہی اور ہوتے ہیں، اقتدار کی جنگوں کے سپاہی اور ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اقتدار کی جنگوں کے سپاہی اور ہوتے ہیں۔ ہم جو یہ ذکر کرتے ہیں یہ کربلا انہی اقتدار کی حفاظت کی لڑائی ہے، انہی اقتدار کی حفاظت کی لڑائی ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ سماج ظاہراً تو سالم دکھتا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک مثال آپ کی میں اس کو شاید پہلے عرض کیا تھا، علماء اخلاق نے ایک مثال دی ہے کہ ایک شیر تھا جنگل میں، بڑا درندہ، تو وہ اچانک حملہ کرتا تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کون ضعیف ہے، کون کمزور ہے، کون محتاج ہے، کون بوڑھا ہے۔ اسی لیے تو اس کو درندہ کہتے ہیں، کیونکہ درندہ جب حملہ کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کون غریب ہے، کون کمزور ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب یہ درندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، توجہ ہے۔ ایک مرتبہ اس چیز سے پریشان ہو کر جانوروں نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی، جیسے آج کل کبھی کبھی بلاتے ہیں انسان نما جانور۔ ایک ہنگامی اجلاس بنایا گیا، ایک میٹنگ بلائی گئی، کہا کہ بھائی کیا ایجنڈا ہے؟ کہا بھائی دیکھو ایسا مسئلہ ہے کہ شیر کی دہشت نے سب کو پریشان کر دیا، کوئی سمادھان ہو تو بتاؤ۔ اب کوئی کھڑا ہوا، کسی نے کچھ کہا، اب کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، بہت دیر ہوئی، اتنا شور و غل ہوا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ جانور صفت میٹنگوں کا کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ جب کبھی بھی کسی میٹنگ کا حل نہ نکلے تو سمجھ لیجئے جانوروں کا اجتماع تھا۔ اب کہا بہت دیر ہوئی، کہا ایک سب نے کہا بھائی ایسا ہے کہ ہم سے تو یہ حل نہیں ہوگا، ہمارے جنگل میں ایک مقدس بکری ہے، اس کے پاس اس کا حل ہوگا۔ توجہ؟ اچھا بھائی ہم یہاں بڑے بڑے جہاں ہاتھیوں سے حل نہ نکلا، جہاں بڑے بڑے جراب گدھے گھوڑوں سے حل نہ نکلا، وہاں بکری کیا حل نکالے گی؟ کہا کبھی کبھی یہ مقدس بکریاں ہی کام میں آتی ہیں۔ تمام جانور دستے ادب جناب بکری کی بارگاہ میں، بکری کہتی ہے خیریت، آج پوری انجمن آئی ہوئی ہے، خیریت تو ہے؟ خیریت ہوئی تو کہاں سے آتی ہے؟ شیر سے پریشان ہے، شیر نے بڑا دکھی کر رکھا ہے، اس کا کوئی حل نکالیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آئے دن تو حملہ ہوتا ہے، نہ کہیں چل سکتے ہیں نہ پھر سکتے ہیں،
نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی تہذیب ہے، بس جہاں چلا، جہاں جس کو چاہا اٹھا لیا، جس کو چاہا اٹھا لیا، جس کو چاہا اٹھا لیا، توجہ ہے، شکار بنا لیا۔ بہت توجہ ہے ظالم محترم۔ کہا اچھا تو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اگر آپ اس مسئلے کو حل کریں، کہا بھائی حل تو میرے پاس ہے لیکن تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم انتظار کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے فرصت دو، میں اس کا حل نکالتی ہوں۔ توجہ ہے نا عزیزو، جہاں ساری مشینری پھیل ہو نا، وہاں یہی مقدس چہرے، یہی مقدس مذہب نما بھیڑ بکریاں کام میں لائی جاتی ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، اب بکری چلی شیر کی طرف، اور بارگاہ شیر میں پہنچتے ہی بہت جھک کے لمبا سلام کیا۔ بس اگر کوئی زیادہ ہی جھک کے ایلیویشن میں لمبا سلام کرے تو سمجھ لیجئے گا بکری آ گئی۔ جو ہے ایک دم سے حیران، اللہ اکبر، آج خیریت تو ہے؟ جناب عالی آپ کی اتنی تعریف ہے، کیا بتائیں جناب شیر، آپ کے دانت سبحان اللہ، آپ کی مونچھیں ماشاءاللہ، آپ کی آواز الحمدللہ، آپ کا قد و قامت اللہ اکبر بے نظیر۔ اب اس میں تو قصیدہ پڑھا تھا، ہم تو چھوٹے سے پوسٹر میں نام آ جائے اس میں پھسل جاتے ہیں، ہم تو چھوٹی سی بات پہ پھسل جاتے ہیں۔ بکری نے تو پورا قصیدہ پڑھ دیا، اب شیر کہاں سے ٹکتا، پھسل گیا۔ اب فوراً کہتا ہے کہاں دروازے پہ کھڑی ہو، ادھر مسند پہ تشریف لاؤ، یہاں تشریف رکھیے، چائے ناشتہ بتائیے کیا لیں گے؟ نہیں کچھ نہیں، بادشاہ سلامت، سب ٹھیک ہے، بس ایک چھوٹا سا عیب ہے۔ ارے ابھی تو کہہ رہی تھی کہ میں سب سے بلند ہوں، سب سے عالی ہوں، ایک چھوٹا سا ہے۔ کہاں حضور اگر آپ کے اندر سے وہ ایک عیب دور ہو جائے تو آپ اس جنگل کے نہیں پوری دنیا کے بادشاہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کرسی بڑی خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ کہا اچھا جلدی سے بتاؤ، اگر مجھے بڑا پوسٹ مل سکتا ہے، جلدی سے بتاؤ کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی منت ماننی پڑے گی؟ پناہ چیز چڑھواؤں گا، اتنا سونا چڑھاؤں گا، اتنا چاندی چڑھاؤں گا، بتاؤ کیا کرنا پڑے گا؟ کیا ہے؟ کہا نہیں منت کی ضرورت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا کام ہے۔ کہا آپ کے اندر ایک برائی ہے، آپ گوشت کھاتے ہیں، آپ نان ویجیٹیرین ہیں۔ اگر آپ ویجیٹیرین ہو جائیں، آپ ویجیٹیرین ہو جائیں، ماشاءاللہ آپ سے بڑا کوئی انسان نہیں، آپ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا آپ سے کس نے کہا کہ زندہ رہنے کے لیے گوشت ضروری ہے؟ کس نے آپ کو یہ غلط تربیت کی؟ پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ سے بڑا قد ہاتھی ہے، گھاس کھا رہا ہے، الحمدللہ زندہ ہے۔ یہ گھوڑے کو دیکھیے، گھاس کھاتا ہے، کیسا ہے، دوڑتا ہے۔ یہ گدھے کو دیکھ لیجئے، گھاس کھاتا ہے، اتنا بوجھ ڈھوتا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ بھائی دیکھو بکری ہو تو تم چھوٹی، لیکن بات تم نے بڑی کہی ہے، بات تم نے بڑی کہی ہے، مشورہ اچھا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ بھائی کسی بھی طریقے سے اس پر کنٹرول کروں، کیونکہ مجھے بادشاہت چاہیے، بڑا عہدہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، کل سے نان ویج بین لگتے ہیں نا، بین